تو اب ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم عوام میں دیکھتے نہیں کون اس کا مستحق ہے کون نہیں ہے، اور ہم اس کی ادائیگی یوں ہی کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہ جاننے کی بنیاد پر ہمارا زکوٰۃ کا دینا یہ قبول بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا اور ہمارا زکوٰۃ دینا یہ قبول ہو گیا، بلکہ نہیں۔ زکوٰۃ دینے والے، زکوٰۃ کو جن کو دیا جائے گا، ایسے لوگ چند ہے جن کا ذکر علماء کرام نے کتابوں میں کیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو فقیر ہو۔ فقیر آج جو عوام میں مشہور ہے وہ فقیر نہیں کہ اگر ذرا سی تنگی ہوئی وہ مانگنے نکل جائے، یہ فقیر نہیں، بلکہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس، فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ تو ہو، مال میں کچھ حصہ ہو، مگر اتنا نہیں ہو کہ وہ نصاب پر پہنچ جائے، یعنی مالک نصاب نہ ہو، اور اس کے پاس رہنے کے لیے نہ ڈھنگ سے مکان ہو، نہ زیادہ کپڑے ہو، بلکہ وہ جتنا کماتا ہے اسی میں کھا کر کے ایک وقت کا کھاتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں کھا پاتا ہے، تو اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھیک مانگنے نکل جائے ہر کوئی تو ہر کوئی فقیر کہلائے گا۔ جو مسکین ہوا کرتے ہیں تو ان کو دینا، ان کی ضرورت کو مکمل کرنا، اس میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کا زکوٰۃ دینا قابل قبول ہوگا۔ اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، تو یہ بھی ابھی عوام میں رواج اس کا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ گفتگو نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ قرض دار، جو قرض دار ہو تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ہمارا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس کو ہم دے سکتے ہیں، یا جن طریقے سے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے چند صورتیں ہیں، اس میں سے یہ کہ اگر کوئی شخص نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکی کا کام نہیں کر پا رہا ہے، مثلا حج وغیرہ، عمرہ وغیرہ، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دے کر کے حج اور عمرہ کرایا جائے، تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اس میں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہوگا کہ جو شخص ہے وہ اپنے سے نہیں مانگ سکتا، اپنے سے خود سے سوال نہیں کر سکتا کہ ہاں مجھے مال دو اور میں اس مال کے ذریعے حج کی ادائیگی کروں، تو ایسی صورت میں اس کا حج یہ مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے کوئی طالب علم ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور جاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، اور پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا جو مال ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا زکوٰۃ دینا یہ قابل قبول ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی نیک کام ہوا کرتے ہیں، اس میں اگر آپ اپنے زکوٰۃ کے مال کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کا دینا قابل قبول ہوگا۔ اور زکوٰۃ دینے میں ہمارے معاشرے میں ایک غلطی ایک اور ہو جاتی ہے کہ ہم مذہب کا خیال نہیں رکھتے کہ کس کو ہم دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ علماء کرام نے ایسی صراحت بیان کی ہے کہ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جب آپ یہ جان رہے ہیں کہ بد مذہب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے، تو چہ جائے کہ وہابی، دیوبندی اور اس جیسے دیگر فرقہ باطلہ سے متعلق لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ تو لہٰذا جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی شان کو گھٹاتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ گمراہ ہیں، تمام کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کی صورت میں آپ کا زکوٰۃ دینا یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔